آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جنات کس انسان پر حاوی ہوتے ہیں، جنات کیسے اور کیوں انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ ساری معلومات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنات میں سب سے طاقتور جن کا نام عفریت ہے۔ عفریت جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ جب ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں پوچھا کہ ملکہ سبا کا تخت میرے پاس کون لائے گا، عفریت فوراً سے کھڑا ہو گیا اور کہا کہ آپ کے اٹھنے سے پہلے میں لے آؤں گا۔ اس کے بعد ایک علم والا شخص کھڑا ہوا اور بولا کہ آپ کے پلک چپکنے سے پہلے میں لے آؤں گا۔ وہ جن نہیں تھا بلکہ ایک انسان تھا، لیکن عفریت اس سے پہلے کھڑا ہوا، جو کہ بہت پاورفل جنات ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جنات بہت شریر بھی ہوتے ہیں۔ جیسے جن انسانوں کے پاس بہت طاقت ہے، وہ زیادہ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، چوری کر رہے ہیں، منی لانڈرنگ کر رہے ہیں، لوگوں پر ظلم و زیادتی کر رہے ہیں۔ عفریت چونکہ سب سے پاورفل جن ہے، اس لیے یہ بھی ظلم و زیادتی میں سب سے بڑھ کر ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، آپ کسی جانور کو لے لیں، مثال کے طور پر گھوڑا۔ آپ زیادہ طاقتور ہیں یا گھوڑا زیادہ طاقتور ہے؟ ظاہر ہے کہ گھوڑا زیادہ طاقتور ہے۔ اگر آپ گھوڑے سے ریس لگائیں تو کون جیتے گا؟ وہ جیتے گا یا آپ جیتیں گے؟ وہ جیتے گا۔ لیکن ان سب کے باوجود افضل کون ہے؟ انسان سب سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ہم نے بنی آدم کو تکریم دی، ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا فرمایا۔ انسان کے پاس چاہے اتنی طاقت نہیں ہے مگر وہ عقل مند ہے۔ اس کے مقابلے میں جنات بہت پاورفل ہوتے ہیں مگر وہ عقل میں انسانوں سے بہت کم ہوتے ہیں۔ ان کی عقل انسانوں کے 9-10 سال کے بچے کے برابر ہوتی ہے۔ کتے کی مثال لے لیں، چاہے جتنا بھی خوفناک ہو، آپ کوئی چیز اٹھانے کے لیے تھوڑا سا نیچے جھکیں تو وہ آپ کو دیکھ کر بھاگنا شروع ہو جائے گا، چاہے نیچے کوئی چیز نہ بھی پڑی ہو، لیکن وہ ڈرتا ہے۔ اسی طرح سے جنات بھی انسانوں سے ڈرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ جنات انسانوں سے ڈرتے تھے، حتیٰ کہ انسان جب ویرانوں میں جاتے تو وہاں کے سردار یا سید جن سے اس کی پناہ مانگتے۔ جنات حیران ہوتے ہیں کہ ہم ان سے ڈرتے ہیں، یہ ہماری پناہ میں آ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ دلیر ہو جاتے اور انہیں تنگ کرتے۔ اس طرح سے جنات نے تنگ کرنا شروع کیا اور انسان ڈرنا شروع ہو گئے۔ آپ تصور کریں کہ آپ کمرے میں بیٹھے ہو، اچانک سے ایک بچہ داخل ہو تو آپ اس سے ڈر کر بھاگنا شروع ہو جائیں، تو وہ حیران ہوگا کہ یہ مجھ سے کیوں ڈر رہے ہیں، اور پھر وہ بار بار کمرے میں آئے گا، ڈرائے گا، کیونکہ اس کو اس میں مزہ آئے گا۔ اسی طرح سے جنات کو بھی انسانوں کو ڈرانے میں مزہ آتا ہے، جو کہ ان سے ڈرتے ہیں۔ جب انسان اندھیرے میں ڈرنا شروع ہوتا ہے تو جنات حیران ہوتے ہیں کہ یہ ہم سے ڈر رہا ہے، چلو اسے ڈراؤ۔ ڈرانے کے لیے وہ مختلف حربے استعمال کرتے ہیں۔ کبھی چیزیں غائب کرنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی برتن گرانا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رہے، کوئی بھی جن آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ آپ کا فیتھ مضبوط ہے۔ لیکن اگر آپ کا اللہ تعالیٰ پر ایمان مضبوط نہیں ہے تو وہ پھر آپ پر حاوی ہوں گے، آپ کے اندر بھی گھسیں گے اور آپ کو اپنے مطلب کے لیے استعمال بھی کریں گے۔ وہ ایسے انسانوں پر حملہ بھی کر سکتے ہیں اور انہیں نفسیاتی طور پر بھی تنگ کر سکتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک قارین بھی ہے۔ جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کا قارین بھی اس کے ساتھ ہی اس دنیا میں آ جاتا ہے، جو ساری زندگی اس کے ساتھ رہتا ہے، اسے برائیوں کی دعوت دیتا رہتا ہے۔ لیکن اگر انسان کے ساتھ ایک قارین ہے تو 10 سے زیادہ فرشتے بھی ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے،
ان کی شفٹ چینج ہوتی رہتی ہے، یہ انسان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ ویک ہوتا ہے اور قارین سٹرونگ ہوتا ہے، اور جب انسان نیک اعمال کرتا ہے تو وہ مضبوط ہوتا ہے اور اس کا قارین کمزور ہو جاتا ہے اور اس کے حملے اتنے کارگر نہیں ہوتے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قارین حاضر ہو گیا اور وہ بہت کمزور تھا۔ کہتے ہیں تمہیں کیا ہوا؟ کہتا ہے آپ کی عبادات نے مجھے اتنا کمزور کر دیا۔ لیکن اگر قارین پاورفل ہو گیا تو پھر کیا کرے گا؟ آپ کو بولے گا کہ اٹھو، لیپ ٹاپ اٹھاؤ یا موبائل اٹھاؤ اور گندی فلمیں دیکھو۔ انسان کا دل اتنا شدت سے چاہنا شروع ہو جائے گا کہ اس کا اپنے اوپر سے کنٹرول ہی ختم ہو جائے گا۔ وہ تنہائی اختیار کرے گا اور گندی فلمیں دیکھنا شروع ہو جائے گا۔ قرآن پاک میں ہے کہ وہ تمہیں حکم دیتا ہے فحاشات کرنے کا۔ وہ یہ حکم تب دینا شروع کرتا ہے جب انسان گناہ کر کے اسے اسٹرینتھ دینا شروع ہو جاتا ہے۔ جتنا زیادہ انسان گناہ کی دل میں پھنستا چلا جاتا ہے اتنا ہی شیطان آپ پر حاوی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ شیطان کے حاوی ہونے کی نشانیاں یہ ہیں کہ برے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ شیطان اپنے حملے خوابوں کی صورت میں انسانوں پر کرنا شروع کرتا ہے، حتیٰ کہ بات فزیکلی حملوں تک پہنچ جاتی ہے۔ محترم ناظرین، شیطان کے حاوی ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ انسان موت کے نزدیک تھرتھرانا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ مرتے وقت شیطان گناہگار انسان کے ماتھے پر بیٹھ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اللہ کا کفر کر، اللہ کا کفر کر۔ اگر تو انسان کمزور تھا، اس نے موت کی تیاری نہیں کی تھی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط نہیں تھا، تو وہ کمزور حالت میں ہونے کے باعث شیطان کی مدد لے لیتا ہے اور کفر کر لیتا ہے۔ بہت دفعہ ایسا دیکھنے میں آیا کہ لوگوں نے قرآن منگوایا اور اس نے پڑھنے سے انکار کر دیا۔ کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہا کہ میوزک آن کرو، قرآن مجھے تنگ کر رہا ہے، اور وہ اسی کفر کی حالت میں مر گیا۔ یہ سچے واقعات ہیں جو کہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ شیطان گھر میں آگ لگا سکتا ہے، میاں بیوی کے درمیان میں مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور گھر کا سکون تباہ ہو جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم اس طرح کی ویڈیوز لاتے رہتے ہیں، اس لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔